کیسروں کس جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا یہ تیرا ہی رہے گا حشر میں کہتے کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہتے میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا وہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر
بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ علی رضا عطاری صاحب سے جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں صوت میں مزید برکتیں عطا فرمائے بلا تاخیر میں ملتمس ہوں ہمارے اس علاقے کی پہچان سید عباس علی شاہ صاحب سے وہ آئیں اور آ کر اپنے مختصر حاضر پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنا عجب انجمنا دل میں ہو یاد تیرے گوشائے تنہائی ہو اور یہی منظور قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسے
ایسے یکتا کے لیے ایسے یکتا دل میں ہو یاد تیرے تنہائی ہو اور آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو کب وہ چاہیں کہ میرے حشر میں رسوائی کب وہ چاہیں کہ میرے حشر میں رسوائی کب وہ چاہیں کہ میرے حشر میں رسوائی دل میں ہو یاد تیرے گوشائے تنہائی ہو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان سے فرماتے ہیں کہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائے اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائے ہونے نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں وہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں تیری دید ہوگی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائے دل میں ہو یاد تیرے گوشائے تنہائی ہو ماشاءاللہ یہ جو احباب سائٹ پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں وہ نیچے آ کے بیٹھ جائیں ان سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں نیچے آ جائیں ان نشستوں پر بیٹھ جائیں علماء کرام جو ہیں وہ آگے پنڈال میں تشریف لیں اور باقی حضرات پیچھے تشریف لے جائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے سید عباس علی شاہ صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے بلا تاخیر میں ملتمس ہوں حافظ غلام جیلانی صاحب سے وہ آئیں اور آ کر ہدیہ عقیدت پیش کریں تمامی احباب بارگاہ سرور کونین میں محبت عقیدت اور ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا
حبیب اللہ۔ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، برائے مہربانی جو بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں ان سے نہایت مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں اور جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھتے جائیں۔ تمامی احباب سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تمامی احباب۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی اور روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، جو احباب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ الحمدللہ۔ بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور مقطع اعلیٰ حضرت کے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ حضرات، میری تمام پنڈال میں موجود دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں تاکہ آپ لوگ آج کا خطاب سماعت فرما سکیں۔ جو اس سائٹ پہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ احسان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری لگوائیں۔ حافظ احسان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر اب تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر اب تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو
دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، محفل میں موجود علماء، سادات، مشائخ، قراء، آج کی یہ بڑی خوبصورت، پروقار اور بارونق تقریب اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص نصیب فرمائے، اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ گہری فکر، گہری سوچ، تدبر، دانائی، حکمت، فہم و فراست، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، صاحبان علم و فضل ہوتے ہیں، اچھی اسناد، اچھی ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹا بولے نہیں، یہ پیچھے کوئی دوست بات نہ کرے، انتظامیہ والے بھی بات نہ کریں، کوئی کام کرنا ہو تو اشارے سے، اب ہمیں بات کرنے کا موقع دیں۔ بہت باصلاحیت آدمی بھی اگر دانا نہ ہو، حکمت کے ساتھ نہ چلے، تو وہ اپنے علم سے اور اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کے ساتھ سمجھنا اور پھر انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے اس بات کا ذکر کرنا اور زمانے کے احوال سے آگاہی کر کے پھر کوئی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کرنا، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔
لیکن میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں یہ جذباتی لوگوں کا دور ہے، جذباتی رائے، جذباتی فیصلے، جلدی متاثر ہونا، پھر جلدی اختلاف کرنا، جلدی رائے دینا، پھر جلدی رائے بدل دینا۔ اس سے انسان استقامت سے دور ہو جاتا ہے، کوئی کام کر نہیں پاتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوسائٹی، معاشرہ، چیزیں بڑی حد تک بگڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کوئی چیز بگڑ جائے تو اسے پھر ٹھیک کرنے کے لیے جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک تدبر نہ ہو، فہم نہ ہو، معاملہ فہمی نہ ہو، اتنی دیر تک چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالخصوص معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ گہری سوچوں کی، مضبوط منصوبہ بندی کی اور نہایت حکمت کی ضرورت ہے۔ کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، وہ اپنے بچے کے سامنے ہی سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ضدی ہے، بڑا اکھڑ مزاج ہے، باقی بہن بھائی تو بڑے اچھے تھے لیکن یہ بڑائی ان سب سے مختلف ہے۔ یا آپ نے اس بچے کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، وہ تو بچپن سے ہی سوچنے لگ گیا کہ میں بڑا الگ تھلگ ہوں، سارے بہن بھائی اچھے ہیں، وہ مایوسیوں کا شکار ہونے لگا۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی، بگڑے ہوئے بچے کی اصلاح بھی کرنی ہے تو بڑی حکمت سے، اسے پتہ ہی نہ چلے میری اصلاح ہو رہی، اسے خبر ہی نہ ہو، غیر محسوس طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی تاکہ وہ سمجھ جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اب سچ کے لیے بھی میں پہلے دیکھوں گا کہ حکمت کیا ہے، تدبر کیا ہے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولوں گا، میں تو کھری بات کروں گا، کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، میں تو سچ بولوں گا، کوئی برا مناتا ہے تو منائے۔ یہ بڑے بڑے ڈٹائی سے لوگ دلیری سے یہ بات کرتے، وہ جی میں سچی بات کرتا ہوں، میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، میری کوئی بات غلط ہے۔ دنیا میں سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا۔ تو رب کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کام کرو۔ میں دیکھتا ہوں نوجوان تو ویسے جذباتی ہیں، وہ تو بات نہیں سمجھتے، بعض بزرگ بھی اللہ ماشاءاللہ۔ وہ میں ایک شادی کی تقریب میں چلا گیا تو میرے جاننے والے تھے، سارے محبت والا گھرانہ تھا، تو بچے چاروں دوڑے میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب ہے تسی ابا جی نوں تے چٹ کو کول بٹھاؤ، سارے کم ہو جاندے نے انشاءاللہ۔ یہ بڑے ہی جلال میں ہے جب سے سلسلہ ان سے کہیں تھوڑا بیٹھیں آرام کریں، سب ہو جائے۔ ہر طرف اگر ہم غیر دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے تو چیزیں بگڑ جائیں گی۔ معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کریں۔ وہ ایک بادشاہ کو خواب آئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، جھڑ گئے ہیں دانت۔ ایک تعبیر بتانے والے سے بات کی کہ یار میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا بڑی افسوس کے ساتھ تعبیر بتانی پڑتی ہے، آپ کے بہن بھائی، بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ دار سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا پکڑو اسے سزا دو۔ تعبیر بتانے والے کو سزا ملی۔ ایک شخص نے کہا حضرت ایک اور بادشاہ، ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، بڑا کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے، فقیہ ہے، سمجھدار ہے، بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والا سمجھدار ہے، اس کو بلائیں۔ کہا بلائیے۔ کچھ دنوں کے بعد بلایا، اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت جھڑ گئے، ٹوٹ گئے، تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ اس نے کہا اسے انعام دو، کتنی اچھی تعبیر بتائی۔ تعبیر ویسے دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی، نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے بات کی، دونوں نے ایک ہی نہیں تعبیر بتائی۔ اس نے کہا سارے مر جائیں گے، اس نے کہا اللہ سب سے لمبی عمر۔ تو ایک شاعر بولا نا، اس نے کہا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم،
پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ سلیقے سے بات کریں، طریقے سے بات کریں. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کلام کریں تو احترام کے دائروں میں رہیں، لب و لہجہ اچھا دھلا ہوا صاف ستھرا ہو. میرے عزیز، اگر حکمت نہیں ہوگی، دانائی نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ بڑی سمجھداری کے ساتھ ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچا آدمی ہوں، جی میں کڑوی بات کسی کو لگے میں سچ بول دیتا ہوں. تو میں کہا کرتا ہوں سچی بات کہاں کڑوی ہوتی؟ سچی بات تو میٹھی ہوتی ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے. ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا ہے. آپ لہجہ بدلنے کو تیار نہیں اور آپ سچ کو کڑوا کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا تدبر دیکھیں، حکمت دیکھیں. ہم بھی نوجوانوں کی اصلاح کرتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے اصلاح نہیں ہو رہی، طنز ہو رہا ہے. یہ تربیت نہیں، یہ تنقید ہو رہی ہے. موضوعات مل رہے ہیں ہمیں تقریروں کے، واعظ و نصیحت کے. ایک انداز اصلاح کا نبی کریم علیہ السلام کا ہے، تربیت کا انداز حضور کا ہے. وہ دیکھیے کیسا ایک نوجوان آیا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں. جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کے چہروں پر غصہ آ گیا کہ یہ کیا لب و لہجہ اس کا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور پاس بٹھا لیا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مجھے بدکاری کی اجازت دیں، حضور کی بارگاہ میں ایسے جملے بول رہا. بٹھا لیا قریب. حضور فرمانے لگے یہ بتا تو پسند کرتا ہے کوئی معاذ اللہ تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جرت ہے کسی کی گویا. فرمایا ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ. اس نے کہا سوال ہی نہیں، جرت ہے کسی. تو محبوب فرمانے لگے بھیا جس سے تو گویا اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ پھوپھی لگتی ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں گندی نظروں سے اور میلی اور ترچھی نگاہوں سے بچیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی نظریں پاک کرنی ہوں گی. تو پھر محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور دعا بھی کی. کہنے لگا حضور آج کے بعد یہ خیال بھی کبھی ذہن میں نہیں لاؤں گا. تو آپ ڈیل تو حکمت سے کریں، آپ دانائی اور تدبر کے ساتھ چیزوں کو لیں، لیکن تنقید کر دینا، طنز کر دینا، نوجوان نسل کو بری طرح سے ہر وقت اپنی جو ہے وہ باتوں کا نشانہ بنائے رکھنا، اس سے کہاں اصلاح ہو. تربیت کے لیے مناسب حکمت عملی کی ضرورت. اچھی تدبیر کریں، اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ نہ گھر کے بزرگ غور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو واپس دین کی طرف کیسے لائیں، نہ اس پر سوچتے ہیں، نہ ہمارے دینی اداروں میں، مساجد میں ہمارے منتظمین کوئی ایسا بہترین بندوبست کرتے ہیں کہ ان کے لیے آگاہی اور شعور کی بلندی کا کوئی بندوبست کیا جائے. ہمارا ہر چیز بدل گئی، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، ہر حکمت لوگوں نے نئی سے نئی اختیار کر لی، لیکن ہم ہیں کہ وہیں بیٹھیں. وہ خاص غور و فکر جس کی ضرورت ہے وہ اپنا ایک، اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا کامیابیاں حکمتوں سے حاصل ہوتی ہیں. آپ کی طبیعت بڑی خراب ہو اور آپ ڈاکٹر کی دکان پہ چلے جائیں اور کہیں میں بڑا بیمار ہوں، تو وہ جو دوائی آپ کو شفا کے لیے دے گا نا کہ اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، وہ بھی آپ سے یہ کہے گا کہ ایک گولی صبح لینا اور ایک گولی شام لینا. آپ کہیں جی مجھے جلدی بڑی ہے، میں نے جلدی ٹھیک ہونا ہے، سارا پتہ کھا لوں. تو وہ اگرچہ دوائی شفا کے لیے ہے پر سارا پتہ کھانے سے آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے. حکمت یہ ہے کہ آپ مناسب خوراک لیں، مناسب پرہیز کریں، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دانائی ہونی چاہیے، حکمت. دیکھیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، امام رازی نے لکھا ہے، اس نے عرض کی کہ چھوڑیں جی باتیں نہ کریں، ہمیں بات کرنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی نہیں تو وہ میرے شور سے بولنے سے یہ تو اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب کو آواز پہنچ جائے.
تو میں تو آہستہ آہستہ بات کرنے والا، یہاں تو آپ کو شعلہ بیان خطیب بلانا چاہیے. اب میرے پاس شعلے کیا چنگاری بھی کوئی نہیں، تو میں آپ کے ساتھ کیسے جو بول رہا ہوں میں اسی طرح بول سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے. پیچھے آواز آ رہی ہے سب دوستوں کو؟ وہ تو اینڈ تک کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سنیں آپ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 3 کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں. ایک تو معاذ اللہ میں عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور دوسرا مجھے کبھی کبھی یہ بھی بری عادت لگی ہوئی ہے دور جاہلیت کی کہ شراب پیتا ہوں، اور تیسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. کہنے لگا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن ایک برائی چھڑوا لے مجھ سے آپ. وہ کہتا ہے میرا خیال تھا کہ زنا بہت بڑی گندگی ہے، تعفن آتا ہے، اس سے منع کیا جائے گا. شراب بہت بڑا گند ہے، اس سے کہا جائے گا چھوڑ دو. لیکن یہ میرے نبی کریم کی حکمت دیکھیں، حضور نے فرمایا تینوں میں سے ایک چھوڑے گا. پہلے حضور ہاں، اور میں جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جھوٹ ہے. آج کل لوگ جھوٹ نہیں بولتے، چھوڑ گئے، جھوٹ کا نام بدل لیا ہے. کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں بھائی. آج کل لوگوں نے غیبت کا بھی نام بدل لیا، اب چگلی نہیں کرتے، کہتے آ گپ شپ کریے. تو یہ گپ شپ کیا ہے؟ یہی ہے کہ 2 4 5 لوگوں پہ تبصرہ کریں، اسی کو غیبت کہتے ہیں. یہ درست نہیں. حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. وہ کہتے ہیں میرا خیال کچھ اور تھا لیکن کریم کا انداز ہی انوکھا ہے. جھوٹ نہیں بولنا. آج آپ اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کریں، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. جو گھر سے معاذ اللہ کسی برے کام کے لیے نکلتا ہے، جھوٹ بول کے نکلتا ہے کہ نہیں؟ سچ بول کے نکلے گا تو برے کام کو جائے گا. جو کسی شخص کو دھوکہ دیتا ہے پہلے جھوٹ سے آغاز کرتا ہے. جھوٹ نکل گیا تو سوسائٹی کے اندر سے جرم ختم ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ کر کے چلا گیا. اگلے دن شراب کی کوئی بزم معاذ اللہ سجی تھی، اس میں پہنچا. آگے بڑھنے لگا تو خیال آیا اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، اور اگر سچ بولوں گا تو کہیں گے مومن ہو کے شراب پیتا ہے. کہتے شراب چھوڑ دی. اس سے اگلے دن معاذ اللہ کسی خاتون کی طرف بڑھنے لگا تو خیال آیا اگر اس نے پوچھا کہ مومن ہو تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو کہے گی مسلمان ہو کے یہ کام، وہ بھی چھوڑ دیا. کہتے ہیں قربان جاؤں مدینے والے نے جھوٹ چھڑوایا تھا، ایسی حکمت تھی کہ میرے سارے عیب ہی چھوٹ گئے. تو بھائی آپ تھوڑا تدبر کا مظاہرہ کریں، آپ تھوڑا حکمت کا مظاہرہ کریں. کسی بھی کام کو پہلے غور کریں. دیکھیں ہمارے پنجاب میں ایک رواج ہے، آپ بیمار ہو جائے نا تو جڑا بندہ پتہ لین آئے گا ایک نسخہ بھی دس کے جائے گا. وہ کہے گا تو فلانی شے کھا، انہیں مغز پا لئی تے اینی فلانی شے پا لیں تے، اور اگر میرے جیسا بندہ ہو جس سے لوگ پیار زیادہ کرتے ہیں تو انہوں دس دینی ہو تو لی بنا کے بھی لے آتے. اور کچھ اتنے زیادہ محبت والے ہوتے کہتے ایک خوراک میرے سامنے کھاؤ، حالانکہ یہ دانائی کے خلاف ہے. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ نے اسے جا کے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، تو آپ سے پوچھتا ہے آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں. یہ ساری چیزیں وہ ایک کونے پہ لکھتا ہے. پھر آپ کی عمر پوچھتا ہے، پھر آپ کے وزن کے بارے میں دریافت کرتا ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے. لیکن وہ جڑا 4 5 مغز بنا کے لائے نا انہیں کچھ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی کسی حکمت کا مظاہرہ نہیں. انہیں کہ بس تسی کھاؤ، اور یہ ضرور کھاؤ اس لیے کہ میں بھی کھادا سی. تو بھائی آپ کی طبیعت مزاج اور ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ لائے ہیں اس کا مزاج. تو جو کام بھی کریں تھوڑی دانائی سے کریں، حکمت سے کریں، تدبر سے کریں. ایسے ہی بلا وجہ تھوپ نہ دیں. آپ کوئی بھی کام اگر دانائی سے کریں گے تو وہ کام خوبصورت ہو جائے گا. میں ایک دفعہ رمضان سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ تھا تو ممبر کی طرف جا رہا تھا، تو ایک دوست دوڑ کے مجھے ملے اور میری جیب کی ویسٹ کوٹ میں رکا ڈال دیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں. تو میں نے وہ اس میں سے رکا نکالا تو اس پہ لکھا تھا کسی نوجوان نے کہ حضرت روزے آ گئے، اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے کہہ دیجئے گا مہربانی کریں تھوڑی سی.
ہمیں گھورے نہ، یہ ہمیں کہتے ہیں آ گئے فصلی بٹیرے، یہ نہ کریں، آنے تو دو نا بھائی، اس کو آنے دو، مسجد آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آئے گا نہیں، چھوڑ دے بھائی تصویروں والے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کون سا کام کر رہے ہیں آپ؟ کوئی تصویر نہیں کھینچیں، یہ سیاسی جلسہ تھوڑی ہے، نہ بھی تصویریں آئیں گی تو کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ تصویریں اور ویڈیوز وہی اچھی ہیں جو ان دلہ صبح قیامت پتہ چل جائے، گواہیاں ہو جائیں فرشتوں کی کہ آئے ہوئے تھے سارے۔ توجہ کریں بات پر جو بات عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں دو ہی پڑھوں گا۔ آج کوئی مفتی، کوئی فقی، کوئی محدث کی ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا، لیکن نبی پاک کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، حلال حرام کا حضور شارع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں دو پڑھوں گا۔ قربان جائیں، مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو دو ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح، آ جا آ صحیح۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جس نے دو کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو آنے تو دیں، آپ پہنچنے تو دیں، آپ مظاہرہ تو دانائی کا کریں۔ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنی چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں، دانائی کے ساتھ اپنے گھر میں وقت گزاریں۔ جڑا بندہ کہتا ہے نا میں تینوں سیدھیاں کر کے چھڑنا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس لیے کہ سیدھی کریں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ تھوڑے دانا بنے نا، تھوڑے سمجھدار بنے۔ میں کبھی کبھی ظرافت کے طور پر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی، تو سارے مجھے گھورتے ہیں، جی تسی نہیں سارے گھورن لگ پائے، بھئی ساڈی غلطی ہے، ساڈے کو کدی دکھ سنو تے صحیح تسی بہ کے، تو وہ گھورتے ہیں سارے۔ لیکن میں کہہ دیتا ہوں اکثر کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل ناقص ہے، تو آپ کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جس کی آدھی ہے کہ جس کی پوری ہے؟ تو جس کی پوری ہے وہ تو برابر کی بحث کر رہا ہے، جھگڑے پہ جھگڑا کر رہا ہے۔ اس کا کام تھا اپنا گھر بچاتا، اپنی اولاد بچاتا، حکمت کے ساتھ خاندان کو ڈیل کرتا، دانائی کا مظاہرہ کرے۔ میں بہت الجھ جاتا ہوں بعض اوقات، ہمارے دینی کام بھی بعض حکمت سے خالی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں او جی ٹائم دے، تو میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء، کہتے ہیں مغرب تو باتیں بندے نہیں ہوندے، اب تکو نہ تھوڑے بندے آئے نا، یہ دیکھو نا وہ دور تک دوست ہی دوست ہیں۔ بھئی آپ عشاء کے بعد آپ جلسہ کریں گے تو صبح آپ کوئی اور کام کریں گے، جب آپ 1 بجے سوئیں گے تو فجر میں اٹھیں گے 4 بجے وقت پہ۔ تو کچھ چیزوں کو سمجھیں، معاملات کو دیکھیں، کتنے ٹھنڈے ماحول میں خوبصورتی میں بیٹھ کر کتنے اطمینان سے بات کر لی، سن لی، ہو گئی۔ دانائی اختیار کریں، اپنی زندگی سے جذباتی پن اور فٹافٹ رائے دینا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنا اور چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی اور جناب فلاں بات جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، اس کو دیکھیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے دنیا سے گئے۔ 950 سال کم و بیش تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام، لیکن کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پر حضرت نوح علیہ السلام کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری دی ہے۔ باقی انقلاب تو رب کی حکمت ہے کب آنا ہے، ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہم نے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے پتر مسیت دھیان نہ کھولنی ہے تے صفاں وقت نہ بچھانیاں نے تے اذان ٹائم نہ دینی، نمازی اللہ کال دے گا۔ تو اگر مسجد ہی وقت پہ نہ کھولی جائے، ڈیوٹی ٹھیک نہ کی جائے اور پھر کہا جائے کہ نمازی نہیں آ رہے، تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ نہایت حکمت سے اور بالخصوص فیصلے حکمت سے کریں۔ یہ جذباتی کام چھوڑ دیں کہ میری بہن کا بیٹا تو فل نکمہ ہے، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، پر وہ بہن آ گئی سی، انہیں پیراں تے دوپٹہ رکھتا سی، تو آپ نے بیٹی کی قربانی دے دی جذبات میں آ کے، نکمے کے ذمے لگا دی اپنی بیٹی، ایک بد اخلاق آدمی کے پلے باندھ دی، صرف یہ کہ بھائی آ گیا تھا، صرف یہ کہ بہن آ گئی۔ یہ جذباتیت ہے،
बच्चों की कुर्बानियां ना दें, अपनी दें जगह देनी पड़ती। आप जज्बात में आके फैसला, मुझे फलां ने कह दिया था तो मैं मान गया, क्यों मान गए आप? सारी जिंदगी बच्ची और बच्चे को आपने अजाब में डाल दिया। कहीं बच्ची का अखलाक बुरा होता है और हम ये देख के कि मेरी रिश्तेदार है, हम बच्चे का निकाह कर देते। पूछें उस खामन से जिसके घर में बच्चे तो हो गए हैं पर बीवी का अखलाक ठीक नहीं, वो कितनी तकलीफ में वक्त गुजारता है। और पूछें उस बच्ची से कि जो बेचारी बाप के कहने पे मान तो गई है पर खामद और शौहर का अखलाक बुरा है, तो कितनी तकलीफ में। जज्बाती फैसले ना करें, आप हिकमत देखें, दानाई देखें, वक्त का तकाजा देखें, तनाजुर में देखें, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। इस वक्त मक्का फतह हुआ है तो इस्लामी झंडा हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक में था। ये जिनके पास झंडा होता था उनको अलम बरदार कहते थे और वो कमान करते थे, आगे आगे चलते थे। बहुत बड़ा ओहदा था किसी के पास झंडे का होना। उनके हाथ में झंडा था। कोई ऐसी बात उनसे हो गई, कुछ हालात ऐसे हो गए कि तब्दीली करने का वक्त आ गया कि झंडा किसी और को दे दिया जाए। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं, वैसे ही बाज़ औक़ात माहौल ऐसा बन जाता है। तो सहाबा फरमाते हैं बड़े परेशान थे कि आदमी बड़ा बाकमाल है, खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और इतनी जलीलुल क़द्र हस्ती से झंडा लेना और हसास भी बढ़े, लेकिन कुर्बान जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, ले लेते हैं झंडा। फरमाते हम बड़े, हमारे दिल मद्दो जज़र में थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, ये क्या होगा। कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, लेकिन हालात कुछ अजीब हो गए, इनसे झंडा लेना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुर्बान जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन उबादा को बुलाया, फरमाया मेरा इरादा बना है झंडा आपसे ले लिया जाए। उन्हें गर्दन झुका रखी थी। हुजूर फरमाने लगे इरादा यह है कि आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। आपके बेटे को, बेटा बाप की जगह पे आके खड़ा हो जाए ना तो बाप इतना खुश होता है, वो समझता है लो मैं तो आज़ाद हो गया, कमाल हो गया, मेरा बेटा मेरी सीट संभालने लगा। जिस बात पे उन्होंने परेशान होना था ना, उस बात पे वो राजी हो गए। हुजूर मेरा पुत्र अब कमान करेगा, मेरा बेटा झंडा पकड़ा करेगा, आगे आगे चले, खुश हो गए। उनका सारा और नाज से बुलंद हो गए। ये हैं वो फैसले जो मदीने वाले महबूब ने फरमाए। ये वो हिकमत है जो हुजूर ने हमें सिखाई। हमारे तो जज्बात कंट्रोल ही नहीं होते, एक मिनट में हर चीज ऊपर नीचे हो जाती है और हमें चिढ़ाने वाले चिढ़ा देते। मुझे बताइए चिढ़ाने वाला खतरनाक होता है जो चिढ़ जाए, वो चिढ़ने वाला खतरनाक, वरना तो लोग आपकी कमजोरी भांप लेंगे, रोज चिढ़ाया करेंगे। आप क्यों चिढ़ते हैं? आप क्या पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, पता नहीं तू किसको कह रहा है, मैं वो नहीं हूं जिसकी तू बात कर रहा है। अपने अंदर हौसला लाएं, तदब्बुर लाएं, हिकमत लाएं, मामला फहमी लाएं। चीजें दानाई से आगे बढ़ती हैं, हिकमत के साथ मामलात आगे चलते। वक्त की रफ्तार और तकाजों को समझें, कौम की नब्ज को जानें, अपने बच्चों के ख्यालात पर गौर करें, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहां पहुंच गए। उनके साथ गुफ्तगू करें, दोस्ती अपने बच्चों से लगाएं, उनके सवालात को सुने और जज्बाती तौर पर ना सुने, उनकी राय लें। मुझसे नाराज ना होना, आप तो पहले तो हम जवानों से कहते थे ना मोबाइल कम चलाया करो, अब तो बुजुर्गों से भी कहने को दिल करता है कि आप इसको कम चलाएं, अपने बच्चों को वक्त दें, इनके पास बैठे, इनसे ताल्लुक बनाएं, इनकी बातें सुने, कि किसके साथ उठते बैठते हैं इस पर गौर करें। अपने घर का माहौल खुद से कंट्रोल करें, अपने माँ बाप को वक्त दें। आप कहते हैं मैं दवाई वक्त पे देता हूँ अब्बा जी को, अम्मा जी जब कहती हैं मैं कपड़े ला के देता हूँ। अम्मा जी को फ़ोन करें, इस तरह यारों को कहते हो ना आज रोटी नहीं खानी मैं आऊँगा इकट्ठे चलेंगे, अम्मा को फ़ोन करें, अम्मा आज तुसां पकानी तो मैं तां खानी, कहें अम्मा से, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। अब्बा जी को कहें कि अब्बा जी आज शाम जब तक मैं ना हूँ आपने खाना नहीं खाना, मेरा दिल करता है, बड़े दिन हो गए इकट्ठे रोटी खाएंगे। ये कहें वाली साहब से, उस दिन उनको शायद ब्लड प्रेशर की गोली ना खाना पड़े। हमने चीज़ों को मोहब्बत से लेना और हिकमत से लेना ही छोड़ दिया है। मैं पैसे देता हूँ, मैं खर्चा देता हूँ, तो जब तू नहीं देता था तब भी इनका गुजारा होता था, जब तू बच्चा था तब भी ये कपड़े पहनते थे,
انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھ، ان سے پیار کر، ان کی بات سن، ان کی دل جوئی کر، ان کے ساتھ وقت گزار. یہ کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بڑی جلدی بہتر ہو جائیں گی. میرا رب فضل کر دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دانائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ مختصر وقت میں خوبصورت بزم سجائی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن دوستوں نے محنت کی ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اللہ سب کو لمحہ لمحہ برکتیں عطا فرما. رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، اور سب سے بڑھ کے دین کے ذوق شوق میں برکت پیدا کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما. اللہ تعالی محمد یونس عادل صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، مرحوم کی بخشش فرما. ایک بچہ بیمار ہے محمد سعید، اللہ اسے شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت کر دے. اللہ تعالیٰ جو بے چین ہیں انہیں چین دے دے، جو بے قرار ہیں انہیں قرار دے دے. الجھے ہوئوں کو دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما. وسوسوں کے غلبے جہاں ہیں وہاں ایمان کی دولت عطا فرما، یقین کامل کی نعمت عطا فرما. اللہ کریم دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما. دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی سعادتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم.